یہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں یہ کوئی کم نعمتیں نہیں. یقیناً انسان کا دل چاہتا ہے کہ برائی کریں, برائی میں اسے اچھا لگتا ہے, برائی کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے, کیونکہ شیطان برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. ہم اسے اچھائی سمجھ کر کرنے لگ جاتے ہیں, مگر برائی برائی ہوتی ہے. اور ہم میں سے تقریباً ایسے لوگ ہیں جو برائی کو برائی سمجھ کر بھی کرتے ہیں. برائی کو برائی نہ سمجھ کر کریں تو پھر وہ بات الگ ہے, برائی کو برائی سمجھ کر کریں تو یہ دگنا عذاب اللہ کا آئے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم انکار کرو, ان عذابی لشدید, دیکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. انکار کون کرتے ہیں؟ کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ انکار ہم زبانوں سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے, اپنے اعضاء و جواری سے, اپنے کرتوت سے ہم رمضان کا انکار کرنے والے ہیں. روزے نہیں رکھتے, رمضان کے نہ قدرے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں مگر فرائض ادا نہیں کرتے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, روزوں کی, نمازوں کی, زکاتوں کی قدر ادا نہیں کریں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو زکات ان کے اوپر فرض ہیں, چاہے وہ سونے کے اوپر ہو, چاندی کے اوپر ہو, یا اپنے گھر میں جمع کی ہوئی نقد رقم کے اوپر ہو, یا اپنے زمینوں کے اوپر ہو, یا اپنی پیداوار کے اوپر ہو. اگر حق کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو بہتر ہے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہی ان کا مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, اور سانپ اس سے بات کرنے لگے گا, کلام کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال الله تعالى في موضع آخر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم قال يوزع له القبول في الأرض. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا، ساری ستائشیں، ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس کی انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات پر اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، ان کو نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ عدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان احسانات کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر جو ہے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج کے جمعہ کا عنوان ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کے فوائد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے نقصانات۔ اس عنوان کو لے کر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں اللہ کی نعمت کیا ہے اور حقیقی اللہ کی نعمت کیا ہے۔ ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، عیش و آرام کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جب کھائیں پیے استعمال کریں پہنیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، سب سے بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اس کا عبادت کا طریقہ سکھا کر اس کا تقرب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہمیں بتائے ہیں وہ عبادات ہیں، وہ انہی سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، پہنتے وقت میں بسم اللہ کہہ کر پہنیں، اور پہننے کے بعد الحمدللہ کہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ مگر کوئی شخص اللہ کی عبادتوں کو بالائے طاق رکھ کر کھاتے وقت میں دعا پڑھے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، تو کیا یہ اللہ کی شکر گزاری ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شکر گزاری اس وقت ہوگی جب اللہ کی مقرر کردہ فرض کردہ ہمارے اوپر عبادات کی پوری پابندی کرنے کے بعد اب پھر یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو جو ہے ہم اگر پابندی سے عمل کریں تو تب جا کر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے برابر ہے۔
آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کو اللہ کی عبادتوں کے متعلق ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں کی شکر گزاری پر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ ان عبادت جیسی نعمت کو اگر ترک کر دے تو پھر اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے ہی کو جو ہے یہ انعامات ہیں اور ناشکری کرنے والے کے نقصانات یہ ہیں. برادران اسلام، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دے کر فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی، ایک شہر والوں کی مثال دے کر فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی والوں کو اطمینان اور چین و سکون کے ساتھ بلا خوف و خشیت اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا تھا. اور اس بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذرائع سے رزق دیتا تھا جو زیادہ تھکانے والا نہیں تھا. بالکل تھک جانے والی، کمر توڑ محنت کرنے کے بعد حاصل ہونے والی رزق نہیں تھی. وہ بالکل آسان طریقے سے وافر مقدار میں حاصل ہونے والی رزق اور بہت ہی قیمتی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. فکفرت بانعم اللہ. اللہ کہتا ہے اس بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کفر کیا. فکفرت بانعم اللہ. اللہ کے انعامات کا کفر کیا ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف. اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک اور خوف کا لباس انہیں پہنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کردہ کلمات کے اوپر ایک غور کرو. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھوک کا لباس پہنایا. بھوک کا لباس کیا؟ ہم لوگ کپڑے کا لباس پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھوک کا لباس کیسے پہنایا ہمیں؟ خوف کا لباس کیسے پہنایا؟ مفسرین اکرام کہتے ہیں لباس جیسے انسان کے جسم کو چمٹا رہتا ہے، اسے ہٹتا نہیں ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان بستی والوں کو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھوک کو ایسے مسلط کر دیا گویا کہ ان کے جسموں کو بھوک چمٹی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر ایسا خوف مسلط کر دیا کہ گویا کہ کپڑے کی طرح جہاں جائے کہاں رہے ان کو خوف کھائے جا رہا ہے. جیسے لباس چمٹا رہتا ہے جسم کو، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب چمٹا دیا ہے، لگا دیا ہے ان کے اوپر. تو برادران اسلام، کس وجہ سے اتنی بڑی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کس وجہ سے دے رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے. اللہ کی نعمتوں کے متعلق اگر ذکر کریں گے تو نماز کیا اللہ کی نعمتوں کی کم نعمت ہے؟ کیا معمولی نعمت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک نہر میں 5 مرتبہ غسل کرنے کے برابر ہے. اور کیا ایک شخص دن میں 5 مرتبہ تازے ترین پانی میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو پھر یہ مثال نمازوں کی ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کروا لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نماز جیسی نعمت کو ہمیں عطا فرمایا ہے.
اللہ کی نعمتوں میں سے روزے کیا کم نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے ہم سے کہ تمام نیکیوں کا اجر میں فرشتوں سے دلاؤں گا، مگر الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس نعمت کی قدردانی کرنے والوں کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا۔ برادران اسلام، جو اللہ کی عبادات ہیں اس کی قدردانی کیا ہے، اس کی ناقدری کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو وقت پر پابندی سے جو طریقہ بتائے ہیں ان طریقے پر ادا کرنا ہی اس کی شکر گزاری ہے، اور اس کی ناقدری یہ ہے کہ ان کو پسے پش ڈال دینا، ان عبادات کو معمولی سمجھنا، یا اپنے ذہن و خیال کے اندر ایک سستی اور کاہلی لا کر جو ہے اس کو معمولی سمجھے، یا جو ہے اس کو قدردان سمجھ کر بھی اس پر عمل نہ کرے، تو یہ ناقدری ہے۔ ناقدری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، جو خطبہ مسنون کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متنبع کرتا ہے ہر نعمت کے بارے میں۔ آج اگر ہم رمضان کی نعمت کے بارے میں اگر لے لیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوشیار کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو، اس رمضان کے مہینے کی قدردانی کرو، روزے رکھو اور تمام جسم کے اعضاء و جواری کا روزہ رکھو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ مزید کیا عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جو کچھ بھی لے لیں، روزی، رزق، عزت، تقوی، طہارت، اللہ کا تقرب، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید سے مزید تر عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو، ان عذابی لشدید، دیکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ انکار کون کرتے ہیں؟ کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ انکار ہم زبانوں سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے اعضاء و جواری سے، اپنے کرتوت سے ہم رمضان کا انکار کرنے والے ہیں۔ روزے نہیں رکھتے، رمضان کے ناقدرے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں مگر فرائض ادا نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، پھر رمضان کے ناقدرے ہیں ہم۔ تراویح میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تراویح کے ناقدری ہیں ہم۔ تراویح کے اگرچہ کہ زبان سے قبول کرنے والے، زبان سے اقرار کرنے والے ہیں، مگر جسموں کے ساتھ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے ہم۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو، کفر کرو اس کے ساتھ، ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں، بڑی تفصیلی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا، جب کبھی کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ، جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور ثم ینادی فی السماء، اور جا کر جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان میں منادی کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ اے آسمان کے رہنے والوں، فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ثُمَّ قَالَ يُوزِعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی زمین والوں کے درمیان اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس کی بات کی قدردانی ہوگی، اس کی
عزت کی جائے گی, اس کے پیچھے بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو ہے بات کیا جائے گا, اس کی بات خیر کے ساتھ لیا جائے گا, اس کا نام یہ زمین کے اندر جو ہے اس کے متعلق خیر رکھ دی جاتی ہے. اور اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے, تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل دیکھو میں فلاں بندے سے ناراض ہوں, اس کے اوپر قہر ہے میرا. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے ناراض ہے اور میں بھی ناراض ہوں, چاہیے کہ تم بھی اس سے ناراض رہیں. اور زمین میں اس کے لیے غضب نازل کر دیا جاتا ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کر کے دیکھیں, کیا ہماری قبولیت ہے دنیا میں؟ دنیا میں ہماری وقار و عزت کب کی ہم کھو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں, عبادتوں کی قدردانی نہیں کرتے. اتنا بڑا رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں. نماز فرض ہے ہمارے اوپر, کوئی نفل عبادت نہیں, چاہے کریں چاہے چھوڑیں. اللہ چھوڑنے والوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا اور ادا کرنے والوں کے لیے ثواب دے گا, ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کو کچھ بھی تکلیف دیے بغیر اپنے گھر میں بیٹھ کر فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے تو پھر یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. وہ یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائی پھر اللہ کا عذاب میرے اوپر کیوں آیا ہے. تو سب سے بڑی ناقدری اس نے اللہ کی عبادت کی ہے, اللہ کے قائم کردہ فرائض کی ناقدری اس نے کی ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے نمازوں کو ایسے ادا کر رہے ہیں جیسے بالکل بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے, اور آ کر ادا کر دیے بڑے ذمہ داری کے ساتھ, پھر جو ہے نکل گئے. غیر رمضان میں تو جو ہے ہمارے مسجدوں کے صفیں خالی, اور غیر رمضان کے مہینے میں ہم لوگ نمازیں ادا کیے تو وہ بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں, چھوٹ گئی 1-2 رکعت تو چھوٹ گئی, مگر کم سے کم قدر کرتے رمضان کے مہینے میں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے ہر عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے انعام دے گا بڑا چڑھا کر کے. کم سے کم اس مہینے میں ہم عبادت کا حق ادا کریں گے, یہ خیال ہے ہمارے اندر. روزہ افطار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی. تو اکثر ہم میں ایسے لوگ ہیں جو دعا کیے بغیر بس خواب و خیال میں ہیں, بس بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر روزہ افطار کر لیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رمضان میں قرآن کو نازل کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو دنیا میں قرآن کو نازل کیا وہ ہمارے سینوں پر نازل کرنا چاہتا ہے, ہمارے کانوں کے ذریعے سنا کر ہمارے دل میں قرآن کی قدر اور قرآن کی محبت جمع کرنا چاہتا ہے. مگر ہم ہیں کہ ناقدری کرتے ہوئے تراویح سے چٹ کر دیے اور جا کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں. کیا قدردانی ہے؟ یہ ایک موقع ہے, سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. ہم میں اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن پڑھنے آتا ہے, رمضان سے لے کر پھر رمضان آنے تک قرآن کھول کر 1 سال میں 1 پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. پھر کیا قدردانی ہم کرتے ہیں؟ برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے ہم سے, اللہ اپنے وعدوں میں سب سے سچا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ایمان والوں اگر تم عمل صالح کرو تو میرا وعدہ ہے تم سے. کیا اللہ اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے؟ کیا اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کچھ تکلیف ہوگی؟ کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے, وہ اپنے شاگردوں اور اپنے بچوں کو وعدہ کر کے جو ہے اس وعدے کو نبھانے کچھ ٹال مٹول کر سکتے ہیں, مگر اللہ اپنے وعدے میں سب سے پکا ہے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا. شرط اللہ تعالیٰ یہ رکھ رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو, اللہ کی عبادتوں کی قدردانی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمارے اوپر فرائض کیا ہے, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, ان کو ان کے حق کے ساتھ ادا کرو. ایسا نہیں کہ بڑی سستی کے ساتھ آئے اور نکل گئے, کتنی رکعت پڑھے, کیا سورے پڑھے ہیں, اس کا بھی کوئی ہوش نہیں ہمیں, اور ادا کر کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین. کیا ہے اس کا مطلب؟ فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے بربادی ہے. اب بے نمازی بہتر ہو گئی نا, وہ تو نماز چھوڑ کر خامخواہ رہ گیا. یہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فویل للمصلین, ویل ہے, بربادی ہے نمازیوں کو. اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے نماز میں سستی کر کے اس کی قدردانی نہیں کی. تم نے بالکل, رمضان کا مہینہ بھی یہی ہے, وہ 5 منٹ میں ہم نماز میں اس کی قدر نہیں کی, تو دن کے تقریباً 12-14 گھنٹے روزے کی ہم کیا قدردانی کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ لیا, ٹی وی میں اپنا وقت گزارا. روزہ رکھ لیا, بے نمازی میں اپنا وقت گزار لیا. روزہ رکھ لیا, موبائل میں اپنا وقت گزار لیا. روزہ رکھ لیا, کسی سے لڑائی جھگڑا خرید لیا. روزہ رکھ لیا, اپنی زبان کو بے لگام کر لیا. روزہ رکھ لیا, اپنے کانوں کو بے لگام کر لیا. روزہ رکھ لیا, اپنے آنکھوں کو جو ہے بے تحاشا چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے دیکھے کرے. تو کیا یہ روزے کی قدردانی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں فرماتا ہے ان عذابی لشدید, میرا عذاب سخت ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ کیسے بھی روزہ رکھ لیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا, جنت ہمیں مل جائے گی, ریان کے دروازے سے ہم داخل ہو جائیں گے. نہیں, یہ ہمارے روزے ہمارے منہ پر دے مارے جائیں گے. کل قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. پہاڑوں کے برابر 80 سال کے رمضان کے روزے لے کر اللہ کے حضور میں جب حاضر ہوں گے تو وہ پورے کے پورے منہ پر ہمارے دے ماریں گے. جاؤ, تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت نہیں, تمہارے نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا, تم نے اس کی قدردانی نہیں کی, تم نے اس کو حق کے ساتھ ادا نہیں کیا. اللہ جب کہے گا تو کیا بنے گا ہمارا؟ کہاں جائیں گے؟ کیا نیکی کرنے کا موقع ہے؟ اللہ نے جو موقع دیا, یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اس موقع کو غنیمت جان کر, یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدردانی کرو. تقریباً نصف رمضان ختم ہو چکا, ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, مگر اب بھی موقع ہے. نصف رمضان ہمارا باقی ہے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ کیا کوئی ہے خیر کا متلاشی, آئے وہ اس میں جستجو کرے. کیا کوئی ہے اب بھی برائی سے رکنے والا اور برائی سے نفرت کرنے والا؟ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ برائی کے متعلق تمہارے دل میں نفرت کو پیدا کرے گا. کیا کوئی ہے؟ اللہ سے دعا مانگ کر کے, اللہ میں شرابی ہوں, شراب کی محبت میرے دل سے نکال دے. میں جواڑی ہوں, جوئے کی محبت سے میرے دل سے, جوئے کی محبت میرے دل سے نکال دے. میں بے نمازی ہوں, اے اللہ یہ جو بے نمازی میں میرا دل لگتا ہے, اے اللہ اسے مجھے دور فرما, نمازوں میں مجھے دل لگا دے, نمازوں کی قدر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تیرے نبی نے جو طریقہ بتایا ان طریقوں پر نمازوں روزوں کو ادا کرنے کے اللہ مجھے توفیق دے. یہ دعائیں مانگنے والے کتنے ہیں؟ مانگنا چاہیے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر متمکن عطا کرے گا, ہمارے قدموں کو جمائے گا. آج ہمیں ہمارے دل میں عبادتوں سے دل نہیں لگ رہا ہے, ہمیں ایک بوجھ سمجھتے ہیں. نماز ہمیں پیاری نہیں, نیند ہمیں پیاری ہے. نماز ہمیں پیاری نہیں, دکان ہمیں پیارا ہے. روزوں کی قدردانی ہمارے دلوں کے اندر نہیں, مگر رمضان کے مہینے میں آنے والی خصوصی آمدنی کے اوپر ہماری نگاہیں گڑی ہوئی ہیں.
اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں جیسے کرنا ہے ویسے اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر متمکن عطا فرمائے گا، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بدل دوں گا تمہارے خوف کے دنوں کو نکال کر امن کے دنوں میں بدل دوں گا. آج خوف کے مارے گھبرا رہے ہیں، بڑی آواز سے اذان کہنے میں خوف محسوس ہو رہا ہے. دو چار مسلمان چہرے مہرے ٹوپی کے ساتھ جھبوں کے ساتھ کسی دور دراز کا سفر کرنے سے گھبراتے ہیں. خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، ہمارے لباس جیسے ہمارے جسموں سے چمٹے ہوئے ہیں، خوف ہمیں چمٹا ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو اللہ کی نعمتیں نہیں سمجھ رہے ہیں. صرف کھانے پینے کی چیزیں، پہننے استعمال کرنے کی چیزوں کو ہم اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہیں اور اسی پر بسم اللہ کہہ کر کھا لیا، الحمدللہ کہہ کر چھوڑ دیا. اللہ کی عبادتوں کی قدردانی کریں، روزوں کی، نمازوں کی، زکاتوں کی قدردانی کریں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو زکات ان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ سونے کے اوپر ہو، چاندی کے اوپر ہو، یا اپنے گھر میں جمع کی ہوئی نقد رقم کے اوپر ہو، یا اپنے زمینوں کے اوپر ہو، یا اپنی پیداوار کے اوپر ہو. اگر حق کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہی ان کا مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور سانپ اس سے بات کرنے لگے گا، کلام کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. جو جتنا دنیا میں جمع کر کے رکھا اتنا موٹا تازہ وہ سانپ ہوگا. ایک مرتبہ پھنکار مارے گا، 70 قدم زمین میں دھسے جائیں گے ہم لوگ. یہ مال اس کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے، یہ مال نہیں ہمارے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہمارے لیے. اگر اس کا حق ادا کریں گے، اس میں سے جو جتنوں کا حق ہے اتنوں کا حق اگر ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے اجر عظیم سے نوازے گا. عشش کریں گے لوگ اللہ کی راہ میں دینے والوں کو. اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے قرضہ دیے ہیں. کیا معمولی بات ہے؟ ہم لوگ دنیا کے کسی بڑے انسان کو اگر کچھ قرضہ دے لے تو فخر سے کہتے ہیں میں ایسا آدمی ہوں کہ فلاں 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 کو قرضہ میں دیتا ہوں. لوگ واہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی تیرے پاس قرضہ لے گا؟ ہاں میں قرضہ دے رہا ہوں. کل قیامت کے دن فرشتہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیے ہیں. وَيُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کو قرض دینے والے کہاں ہیں؟ کون آئیں گے جب سامنے؟ یہی لوگ آئیں گے جو اپنے مالوں میں سے حق کے ساتھ زکات ادا کرنے والے تھے، اپنے مالوں میں سے صدقات و خیرات نکالنے والے تھے. یہی لوگ جو مساکین و یتیم و غربا اور بیواؤں کی قدردانی کرنے والے تھے آئیں گے اللہ کے حضور میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کا بدلہ کیسے دے گا اندازہ کر کے دیکھیں. اللہ کو ہم قرضہ دیے ہیں، کتنی شان کی بات ہے. غریبوں کو نہیں، یتیموں کو نہیں، بیواؤں کو نہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہیں. اس کا بدلہ اللہ ہمیں دے گا، وہ بھی ایسے بڑا چڑھا کر کے. جیسے اپنے بچوں کو ہم پال پوس کر ہٹا کٹا کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے اللہ تعالی ہمارے وہ جو چھوٹے چھوٹے مختصر سے نیکیوں کو بڑا چڑھا کر کے پہاڑ جیسے جو ہے نیکی بنا کر ہمیں جو ہے لوٹائے گا اللہ تعالی. برادران اسلام، دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہر کسی انسان کا نفس اسے برائی ہی کی طرف ابھارتا ہے. ہر کسی انسان کے دل میں برائی ہی ہے. نماز چھوڑ کر بازاروں میں پھرنے کا ارادہ ہے، روزہ چھوڑ کر آرام سے کھاتے پیتے رہنے کا ارادہ ہے، بے نمازی بن کر آرام سے سوتے رہنے کا من ہے.
مگر اس من سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جہاد کریں گے، اس من کو کچل کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنائے گا۔ اب ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، ہم ہمارے نفس کو مسلمان کر لیں، یا ہم ہمارے نفس سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں کہ اے اللہ یہ جو نفس امارہ ہے مجھے برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، اس نفس امارہ سے اے اللہ میری حفاظت کر۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے عبادتوں کی طرف اگر ہم مائل ہوں گے، اپنے نفس کو کنٹرول اگر کر لیں گے، تو ان ربی غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آنے والی پوری زندگی میں اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ کیا کوئی اللہ کا معمولی وعدہ ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ یہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں یہ کوئی کم نعمتیں نہیں۔ یقیناً انسان کا دل چاہتا ہے کہ برائی کریں، برائی میں اسے اچھا لگتا ہے، برائی کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، کیونکہ شیطان برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، ہم اسے اچھائی سمجھ کر کرنے لگ جاتے ہیں، مگر برائی برائی ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے تقریباً ایسے لوگ ہیں جو برائی کو برائی سمجھ کر بھی کرتے ہیں۔ برائی کو برائی نہ سمجھ کر کریں تو پھر وہ بات الگ ہے، برائی کو برائی سمجھ کر کریں تو یہ دگنا عذاب اللہ کا آئے گا۔ ان عذاب ربی لشدید، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رکھ لیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہماری دوستانہ کام آئے گی، نہ ہماری پیری مرشدی کام آئے گی، نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے آئے گا، صرف اللہ کی رحم و کرم کے اوپر ہماری زندگی آخرت کی منحصر ہوگی۔ اگر اللہ رحم کرے گا تب جا کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے اوپر بھی اللہ رحم کرے گا تب ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحم کی وجہ ہی سے جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ میں بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہوں۔ اب ہماری حیثیت کیا ہے دیکھ لیں، کتنی عبادت کرنا چاہیے، کتنی جو ہے توبہ استغفار اللہ سے کرنا چاہیے۔ یہ اپنے ذہنوں میں رکھ کر یہ رمضان کا مہینے عبادتوں کی قدر کرتے ہوئے گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہے، ورنہ اللہ کا عذاب ہمارے منتظر ہے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری تمام نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری فرض کردہ عبادتوں کو نعمت سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزوں اس کے حق کے ساتھ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یتیموں، مساکین، غریبوں، بیواؤں اور فقیروں کی اے اللہ دل کھول کر امداد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بڑے چھوٹے گزر چکے ہیں اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں متقی بننے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے ناقدرے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک مر رؤوف رب